اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا اس کے لیے ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے، ساتوں آسمان بھی اور زمینیں بھی اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں پاتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ذات بہت ہی بردبار اور بخشنے والی ذات ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ آپ حضرات نے سنی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 44، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو
ساتوں کے ساتوں آسمان کتنے بلند و بالا اور عالیشان ہے، مگر یہ ساتوں کے ساتوں آسمان ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور زمین بھی اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پانی کا قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ، گویا کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی، اور جو کچھ آپ کو نظر نہیں آتا وہ بھی اللہ پاک کی تسبیحات بیان کر رہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیحات اور پاکی نہ بیان کرتی ہو، لیکن آپ کو ان کی تسبیحات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا ایک معنی یہ ہے کہ پاکی بیان کرنا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا کہ جو صرف اسی کی شان کے لائق ہے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اس کی ذات کے لحاظ سے اور اس کی صفات کے لحاظ سے اس کے مقام پر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح۔ ذات کے لحاظ سے بھی اس کو برقرار رکھا جائے، صفات کے لحاظ سے بھی اس کو برقرار رکھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اعلیٰ بھی وہ ہے، عرفہ بھی وہ ہے، بالا بھی وہ ہے، برتر بھی وہ ہے، بے عیب بھی وہ ہے، لا ریب بھی وہ ہے۔ وہ عالی شان اور عالی مقام ذات ہے، وہ پہلے سے اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ اس کو اس کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ اس کے مقام پر برقرار رکھا جائے، اس کو اس کے مقام سے نیچے نہ لایا جائے، یا اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ ہے تسبیح کا مطلب اختصار کے ساتھ۔ اور میرے بھائیو، کتنی صورتیں ایسی ہیں اللہ پاک نے اسی لفظ کے ساتھ ان صورتوں کو شروع کیا۔ سورہ حدید بھی ہے، سورہ جمعہ بھی ہے، سورہ حشر بھی ہے، سورہ صف بھی ہے، سورہ تغابن بھی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ تو تسبیح اور پاکی بیان کرنا اللہ کی شان اور اس کا مقام اور اس کی تعریفات کے الفاظ سے اس کی تعریف، اس کی تحمید بیان کرنا، تمہید بیان کرنا، تمجید بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، یہ سب میرے بھائیوں یہ تسبیحات کے اندر شامل ہے۔ آگے اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، تسبیح کی دو قسمیں بیان کی ہیں مفسرین کرام نے، کہ ایک قسم پہلی
وہ ہے قولی، تسبیح قولی اور پھر تسبیح حالی، یہ دو قسمیں ہیں۔ تسبیح قولی کیا ہے؟ تسبیح قولی وہ ہوتی ہے جو زبان سے بیان کی جائے، وہ تسبیح قولی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا نام پاک ہے، یہ قولی تسبیح ہے۔ آپ کہتے ہیں رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، یہ قولی تسبیح ہے۔ آپ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو پاک ہے اور تو رب ہے، تو اعلیٰ اور بلند ہے، یہ قولی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ قولی تسبیح ہے۔ آپ اس طرح جتنی بھی دعائیں، ورد اور وظیفے آپ پڑھیں گے وہ قولی تسبیح ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی قولی تسبیح ہے۔ نماز کا سبق پڑھنا یہ بھی قولی تسبیح ہے۔ جو کچھ آپ زبان سے اللہ کی تعریف کریں گے، اس کے نغمے ترانے گنگنائیں گے، یہ قولی تسبیح ہے۔ اور حالی، جو ہر چیز اپنے حال سے بیان کرے، وہ ہے حالی تسبیح۔ یہ حالی تسبیح ہے۔ آسمان اپنی بلندیوں کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، ان جیسا بلند و بالا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آسمانوں جیسی وسیع و عریض چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ آسمانوں کے اندر کوئی نقص، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اپنی خوبصورتی کے ساتھ وہ قائم ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ اپنے حال کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہواؤں فضاؤں کو دیکھتے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، کبھی تو ہوا بالکل ساکت رہتی ہے اور کبھی یہ آندھی اور طوفان کی صورت میں چلتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ ہوا ہے، کبھی آپ کو ٹھنڈی اور باد نسیم کی صورت میں اس کے ٹھنڈے جھونکے آپ ان سے محظوظ ہوتے ہیں، اور کبھی یہی ہوائیں گرم اور تپتے ہوئے گرمی کے ساتھ تھپیڑے مارتی ہے۔ یہ اس کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ٹھنڈا کرنے والا کون ہے؟ گرم کرنے والا کون ہے؟ آہستہ چلانے والا کون ہے؟ تیز دوڑانے والا کون ہے؟ ہاں میرے بھائیو، یہ اس کی تسبیحات حالی ہے۔ یہ اپنے حال سے تسبیح بیان کرتی ہے ہر صورت کے اندر۔ اسی طرح آپ کو زمینیں یہ نظر آتی ہیں، یہ بچھی ہوئی زمین ہے، اس کا سینہ آپ چیر کر اس کے اندر سبزیاں، پھل، ہریالیاں، ترکاریاں آپ بیج بچھا دیتے ہیں، آپ کو سامنے یہ انکار نہیں کرتی۔ اور اسی کے سینے کو چیر کر آپ اس کے اندر پتھروں کو ڈال کر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ زمین پھر بھی آپ کے تابع ہے، آپ کے لیے نفع مند، رب نے اس کو بچھا دیا، بچھونا ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ ہے، پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، اور یہ بھی اپنی بلندیوں کے اندر بات کمال اور بے مثال ہے۔ ان کو بھی رب العالمین نے خزانوں سے بھر دیا۔ یہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، آپ کے تابع ہیں تو تابع ہیں، اور یہ اپنے حال سے اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پانی ہے، دریا ہیں، چشمے ہیں، ندی نالے ہیں، کوئی کھارا ہے تو کوئی میٹھا ہے، کوئی دریا کا ہے، کوئی چشمے کا ہے، کوئی ندی کا ہے، کوئی نالے کا ہے، کوئی سمندر کا ہے۔ یہ سارے کے سارے پانی، سمندر، دریا، ندی نالے اور چشمے اپنے زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ درختوں کو دیکھ لو، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، رب نے ان کو کھڑا کر دیا، قیام میں کھڑے ہیں بس۔ یہ آپ کو قیام میں نظر آتے ہیں، جانور آپ کو رکوع میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، کیڑے مکوڑے زمین کے اوپر سر سجدے میں رکھ کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ساری امتیں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں الا یسبح بحمدہ ولکن لا تسبیحہم، لیکن ان آسمانوں کی تسبیح، زمینوں کی تسبیح، سورج اور چاند کی تسبیح، اور چاند ستاروں کی ٹمٹماہٹ کی تسبیح، پھلوں کی، پھولوں کی خوشبو کی، اور پھلوں کے ذائقوں کی، ان کی تسبیح، زمینوں پہاڑوں کی، ندی نالوں کی تسبیح، ولکن لا تسبیحہم، آپ ان کی تسبیح کو
تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں ان کی تسبیحات کو ان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہی سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی ایک نقشہ بناتے ہیں، گھر کا نقشہ بناتے ہیں، مکان کا، کوٹھی کا، بنگلے کا، ہیں جی، رب نے بھی نقشے بنائے ہیں۔ ان نقشوں کے اندر کوئی قصور، کوئی کمی، کوئی نقص نکال سکتا؟ رب نے آسمانوں کو ڈیزائن کیا ہے، ان کے اندر کوئی نقص نکال سکتا؟ میرے رب نے سورج اور چاند کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ پاک کے ان سورج اور چاند کے بنائے ہوئے نقشوں میں کوئی کمی دکھا سکتا؟ ستاروں کو میرے رب نے ڈیزائن کیا ہے، درختوں کو میرے رب نے ڈیزائن کیا ہے، زمینوں کو میرے رب نے ڈیزائن کیا ہے، اور درختوں کو میرے بھائیوں، چٹانوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ندی نالوں کو، سب کو میرے رب نے ڈیزائن کیا ہے۔ اور اے انسان، تیرے جسم کو میرے رب نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ڈیزائن کر سکتا؟ وہ ڈیزائنر بھی ہے، کاریگر ہے ہر چیز کا، پھر اسی کے لائق ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرے۔ میرے اللہ نے جو انسان کا جسم بنایا ہے، اس جسم کو اس سے زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا؟ بھلے آپ لے آؤ، کوئی دنیا سے نقش و نگار کرنے والا آدمی لے آؤ، کوئی سائنسدان لے آؤ، کوئی نقشہ نویس لے آؤ، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، جو رب نے انسان کا نقشہ جو بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے، اس سے بہتر کوئی انسان کا نقشہ بنا سکتا نہیں۔ آنکھوں کو کہاں پر سیٹ کیا ہے، اور پھر ناک کو کہاں پہ سیٹ کیا ہے، کانوں کو کہاں پہ سیٹ کیا ہے، کہ آپ اس ناک کو یہاں سے کوئی اور نقشہ نویس اٹھا کر پیچھے لگائے گا تو اچھا لگے گا؟ یا کانوں کو یہاں پہ سامنے لائے گا آنکھوں کی جگہ پر تو اچھا لگے گا؟ یا بازوؤں کو ٹانگوں کی جگہ لگا دے گا، یا ٹانگوں کو اوپر بازوؤں کی جگہ لگا دے گا تو اچھا لگے گا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ڈیزائنر ہے، اس سے بہتر کاریگر، ڈیزائنر اور کوئی نہیں۔ ہر چیز ایک ایک ذرے کو اس نے ڈیزائن کیا ہے، اس لیے کہ وہی پھر اس کے قابل ہے کہ اسی خالق اور مالک اور اسی کاریگر کی ہر چیز تسبیح پڑھے اور پاکی بیان کرے، اس کی تعریف کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم جو تیری ہر وقت تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا تھا ہم جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی تسبیح کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ نحن نسبح، ہم جو تیری تسبیح کر رہے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم جو کافی ہیں، ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے، جس انداز سے میرا خلیفہ، میرا انسان میری تعریف کرے گا، اس انداز سے تم میری تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جس انداز سے انسان تعریف کرے گا، تسبیح کرے گا، اے فرشتو، اس انداز سے تم میری تعریف کر سکتے نہیں۔ پھر انبیاء نے اپنے رب کی کس انداز سے تعریف کی ہے؟ ادھر جسموں سے خون کے فوارے بھی چھوٹتے ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ، میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی تبلیغ بھی جاری ہے، ادھر ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں، گردنیں بھی کٹ رہی ہیں، خون کے فوارے بھی چھوٹ رہے ہیں، بچے یتیم بھی ہو رہے ہیں، بیویاں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے
کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اے فرشتو، تم اس انداز سے اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا کیا کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات، تجھے ہم نے بنایا، تیرا حق ہے، تیرے ذمہ فرض ہے کہ تو جتنا اشرف ہے، تو جتنا اعلیٰ ہے، تو جتنا بلند مقام تجھے ہم نے انسان دیا ہے، اے انسان اسی طرح سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ اپنے رب کی باقی بھی تو بیان کر، تسبیح بھی تو اپنے رب کی سب سے زیادہ بیان کر۔ انسان کو تو اس لیے پیدا کیا کہ یہ عالی مقام مخلوق ہے، یہ سب سے زیادہ میری تعریف کے گنگنائے گی، میرے نغمے پڑھے گی، میری تعریف کرے گی، میری تسبیح پڑھے گی۔ لیکن انسان سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ پیچھے رہ گیا۔ جتنا مقام اللہ نے سب سے اونچا دیا تھا، اس نے اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنے کا انسان نے حق ادا نہیں کیا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انسان نے اپنے رب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، یہ اور کاموں میں لگ گیا، یہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا، یہ مکان کے پیچھے پڑ گیا، یہ اپنی کوٹھی گاڑی بنگلے اپنے سٹیٹس کے پیچھے پڑ گیا، یہ اپنے ووٹ چودراہٹ سرداری اور کرسی منصب عہدے کے پیچھے پڑ گیا، جھوٹی عزتوں کے پیچھے پڑ گیا، جھوٹی عزتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے یہ گر گیا۔ اس کو تو ہم نے عالی شان تسبیح بیان کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بات مختصر کرنا چاہوں گا۔ آج تمہیں پھر ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، انسان، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، ہر انسان آپ کو مضطرب نظر آتا ہے، ہر انسان آپ کو دکھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں نا، اتنی ترقی ہونے کے باوجود، چاند پہ چلے جانے کے اوپر باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی یافتہ قوم بننے کے باوجود، ہواؤں میں اڑنے کے باوجود، سمندروں کے نیچے مچھلیوں کی طرح تیرنے کے باوجود، رزق کی فراوانیوں کے باوجود، عیش اور عشرت کے باوجود، ہر انسان بازار میں دیکھو پریشان نظر آتا ہے، گھر میں دیکھو پریشان نظر آتا ہے، اور کاروباری حضرات پریشان نظر آتے ہیں، وزیر امراء پریشان نظر آتے ہیں، ہر کوئی مضطرب اور پریشان ہے، اور یہ سوال کرتا ہے کہ آگے ہوگا کیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، ہر چیز وافر مقدار میں ہونے کے باوجود، گدوں گدھیلوں پر سونے کے باوجود، لمبی لمبی مرسڈیز پراڈو گاڑیوں میں پھرنے کے باوجود، پھر بھی انسان مضطرب نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، اور سوال کرتا ہے آگے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر! اتنی عیش و عشرت کا سامان، ہر چیز، ہر آدمی کے لباس جوڑے دیکھو تو 15-20 گھر میں پڑے ہیں، مرد ہو یا عورت، گاڑیاں ہر گھر کے اندر 2-2 3-3، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر بھی موبائل موجود، ہر آسائش ہر بندے کے پاس موجود، باوجود اس کے سب پریشان، مضطرب، دکھی، نادار۔ آزمائشوں کا رونا رویا جا رہا ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے اپنے خالق اور اپنے مالک سے تعلق توڑ لیا ہے۔ یاد رکھو، آپ دنیا سے کہیں بھی اور چلے جائیں، چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، جہاں چلے جائیں، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے میرے رب کی بادشاہی وہاں پر بھی ہوگی، لیکن سکون تمہیں نہیں مل سکتا، آرام تمہیں نہیں مل سکتا، چین تمہیں نہیں مل سکتا، جب تک کہ آپ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں جوڑو گے۔ اور وہ تعلق جڑے گا تو تسبیح پڑھنے سے جڑے گا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔
آسمان بھی تسبیح پڑھتے ہیں، زمینیں تسبیح پڑھتی ہیں، کائنات کی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، تم بھی اس کی تسبیح پڑھو گے، حالات ٹھیک رہیں گے۔ تمہارا دل چاہے کچھ بھی ہے، تمہارے دل کو اللہ سکون سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، آؤ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 62۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو بے قرار لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ان کی بے قراریوں کے اندر اور ان کے دکھوں کے اندر اور ان کی مصیبتوں کے اندر کون ہے جو ان کی مصیبتوں کا مداوع کرنے والا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کی ذات ہے یا کوئی اور ہے؟ میرے بھائیوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے دکھوں اور مصیبتوں کے اندر اور تمہاری پریشانیوں کے اندر جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا وہ تمہارا خالق اور مالک۔ تم بھی اس کی تسبیح کرو، کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَسْبِيحَهُمْ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور دکھوں کے مارے لوگوں، پریشان لوگوں، آؤ نا سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ تو پڑھ لو۔ سورہ صافات میں اللہ کہتے ہیں ایک پریشان ہو گیا میرا بندہ، پریشان ہو گیا میرا بندہ جس کا نام جناب یونس علیہ السلام ہے۔ اتنی بڑی پریشانی آئی، اتنا بڑا دکھ آیا جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، چلا نا میرا بندہ یونس اپنے گھر سے قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا، کشتی میں بیٹھ گیا، انہوں نے دریا میں ڈال دیا، وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر وہ میری تسبیح نہ پڑھتا، مسبحین، مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندروں کی تہوں میں اگر میرا بندہ میری تسبیح نہ پڑھتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے اگر میری تسبیح وہ نہ کرتا، قیامت کے دن تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ مسبحین، اس نے میری تسبیح پڑھی، میری پاکی بیان کی، تو فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان الفاظ سے رب کی تسبیح بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ، میں نے اس کو پھینک دیا، میں نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے اس کو پھینک دیا سمندر کے ساحل کے کنارے پر، وَهُوَ سَقِيمٌ، بہت کمزور ہو چکا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا ساحل کے کنارے پر،
بعض نے لکھا 18 دن، بعض نے لکھا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا نبی یونس، لیکن بات ایک ہی ہے، اللہ کہتے ہیں اگر وہ میری تسبیح بیان نہ کرتا تو میں اس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا۔ اسی لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ تعلق بنا کے تو دیکھو، اس کو پکار کے تو دیکھو، اس سے بنا کے تو دیکھو، اللہ تمہاری کس طرح مدد کرے گا، دستگیری فرمائے گا۔ جس طرح یونس کو اللہ نے وہاں سے نکالا، اللہ کہتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نکال دیا۔ کس کی بدولت؟ تسبیح کی بدولت۔ تسبیح پڑھا کرو، تسبیح پڑھو گے تو میرے بھائیوں آپ سے بھی یہ غم اور یہ دکھ اور یہ درد یہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ جناب زکریا علیہ السلام محراب کے اندر عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری سنا دی، اور پھر اس کے بعد جب وہ باہر جانے لگے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے زکریا باہر نکلتے ہو نا، آپ بھی اور اپنی قوم کو بھی بتا دینا کہ میری تسبیح پڑھنے لگ جاؤ۔ کیا کرو؟ میری تسبیح پڑھنے لگ جاؤ، صبح بھی اور شام بھی۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح بھی شام بھی رب کی تسبیح پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تذکرہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آؤ ایک اور نبی کا بھی آپ کو میں ذکر سنا دیتا ہوں، اس نے کس انداز سے تسبیح کی ہے۔ ہاں یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا کہ نسبحک کثیرا۔ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام اے میرے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو وزیرم من آلی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بہی ازری، میرا بھائی ہے، میرے بھائی کے ذریعے میرے بازو کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، میرے معاملات کے اندر اس کو شریک کر دے، گویا کہ میں بھی نبی ہوں، اس کو بھی نبی بنا دے۔ میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی کو بھی کیا کر؟ نبی بنا دے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کائنات کے اندر سب سے بڑا اگر کسی نے کسی پر احسان کیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر احسان کیا ہے کہ رب سے نبوت مانگ کر اپنے بھائی ہارون کو نبی بنوا دیا۔ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، اے اللہ اس کو میرے معاملے میں نبوت میں شریک کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے۔ اور دنیا کائنات میں نبی کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ آگے چلیے، وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، اے اللہ اس کو بھی نبی بنا دے، میرے معاملے میں شریک کر دے، میرے بازو کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ نُسَبِّحَکَ کثیرا، اے میرے پروردگار تاکہ میں بھی اور میرا بھائی ہارون بھی زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح بیان کر سکے۔
تاکہ میں بھی میرا بھائی ہارون بھی ہم مل کے تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھا کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تیرا بہت زیادہ ہم ذکر کیا کریں. اللہ اکبر. یہ تو ذکر تھا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور آئیے میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، پھر رب نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی، اللہ کی مدد، نصرت اور فتح پہنچی اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اے میرے مصطفیٰ فسبح بحمد ربک. اب آپ کو چاہیے اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں. پہلے کہا تھا نا، فران کی چوٹیوں پر جاؤ، طائف کے بازاروں میں جاؤ، اللہ کی توحید کو بیان کرو، توحید کا نکارہ کھڑکاؤ، میری توحید کے لیے ماریں کھاؤ، میری توحید کے لیے یہ گردنیں کٹاؤ، صحابہ کو میدانوں میں پیش کرو، بچوں کو یتیم کراؤ، سب کچھ. لیکن اب مکہ فتح ہو گیا، فرمایا میرے مصطفیٰ اب اسلام غالب آ چکا، فسبح بحمد ربک. اب تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے. جس رب نے تجھے غلبہ دیا ہے، جس رب نے تجھے قوت دی ہے، جس رب نے تجھے طاقت دی ہے، جس رب نے تجھے فتح عطا کی ہے، جس رب نے اللہ اکبر تم سے یہ کفار کے مظالم دور کیے ہیں، مکہ کو فتح کر دیا ہے، اب فسبح بحمد ربک واستغفر. بس اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دو. دوسرے مقام پر فرمایا سورہ طٰہٰ میں، فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ پاک اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ صبر کرو، صبر کرو، صبر کر میرے نبی. علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے پھرے، تو صبر کر. کبھی تجھے دیوانہ کہتے ہیں تو صبر کر، کبھی تجھے مجنوں کہتے ہیں تو صبر کر، کبھی تجھے جادوگر کہتے ہیں تو صبر کر، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں تو صبر کر، اور کبھی اوجھڑیاں پھینکتے ہیں تو صبر کر، کبھی جنگیں تجھ سے لڑتے ہیں تو صبر کر. فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ بکتے ہیں ان کو بکنے دو میرے نبی، تو صبر کیے رکھ، صبر کرتا رہے. صبر کے بعد دوسرا کام یہ کر، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، صبر کر اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کر. ان کو چھوڑ دو. اے میرے نبی، دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، صبر کرتے رہو اور تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا جاری رکھو. اللہ اکبر. بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی رب کی تسبیح پڑھا کر، قبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے بھی رب کی تسبیح پڑھا کر، ومن آناء اللیل، رات کے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھا کر اور اس میں بھی رب کی تسبیح بیان کیا کر. وسبح واطراف النہار، دن کے دونوں کناروں پر رب کی تسبیح بیان کیا کر. کیوں؟ لعلک ترضی، تاکہ رب تجھے راضی کر دے، تاکہ رب تجھے راضی کر دے.
یہاں پر دیکھو تسبیح بیان، لوگ باتیں کریں تو تو صبر کر، تسبیح بیان کر، اور رات اور دن کے کناروں پر تسبیح بیان کر، رات کی تنہائیوں میں تسبیح بیان کر، صبح و شام تسبیح بیان کر، لعلہ کا ترضا، تسبیح بیان کرنا تیری ذمہ داری ہے اور تجھے راضی رکھنا میں خدا کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، اپنے نبی سے فرمایا، اور قرآن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کے بعد پھر آپ لوگ رب کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو، چھوڑو ان دنیا والوں کو۔ آگے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، ان دنیا والوں کی کوٹھیوں کو نہ دیکھو، ان کی گاڑیوں کو نہ دیکھو، ان کی فیکٹریوں کو نہ دیکھو، ان کے بنگلوں پہ نہ جاؤ، ان کے سٹیٹس کو نہ دیکھو، اور ان کے عہدے منصب کرسیوں کو نہ دیکھو، ان کی ہٹو بچوں کی صدا کو نہ دیکھو، اور ان کے مال و اسباب کو نہ دیکھو۔ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے میرے محمد ان کے ساز و سامان کی طرف نہ دیکھو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زینت ہے بس تھوڑی سی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم دنیا والوں کو اس مال و اسباب کے ذریعے ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تمہارے رب نے تسبیح بیان کرنے کے بدلے میں جو رب نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، خیرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا میں آپ جتنا بڑا محل تعمیر کرو گے آپ سے چھوٹ جائے گا، جتنا بڑا کارخانہ لگاؤ گے آپ سے رہ جائے گا، جتنا بڑا بینک بیلنس لگاؤ گے آپ کے زور رہ جائے گا، جتنے بڑے عہدے پہ جا کے پہنچو گے ایک وقت آئے گا وہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا۔ لیکن وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ نے اگر آپ کو جنت میں سٹیٹس عطا کر دیا، کوئی بہت بڑا مقام عطا کر دیا، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ آپ سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ ہے تسبیح کا بدلہ، اس لیے تسبیح بیان کیا کرو۔ تسبیح یہ تسبیح کا بدلہ ہے، دنیا کا والوں کے ساز و سامان کے پیچھے نہ جایا کرو۔ اللہ اکبر، تسبیح رب کی بیان کیا کرو، رب کو راضی رکھا کرو۔ آخری باتیں ہیں، توجہ کرنا، یہ ہیں جی یہاں سورہ حجر کے اندر بھی میرے رب نے اس بات کو بیان کیا۔ اپنے نبی سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، وہی بات یہاں بھی آ رہی ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے میرے محمد میں جانتا ہوں صلی اللہ، اے میرے نبی میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، انکا یضیق صدرک بما یقولون، جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے تیرا دل یضیق صدرک بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بما یقولون، جو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، اے نبی میں جانتا ہوں تیرا دل ان کی باتوں سے، ان کے تانوں سے، ان کی گالیوں سے، ان کی بد اخلاقیوں سے آپ کا دل بہت گھٹن محسوس کرتا ہے، دل آپ کا تنگ ہو جاتا ہے میرے نبی۔ لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے نبی جب تیرا لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہو جائے نا، تیرا دل پریشان ہو جائے نا، پریشان نہ ہوا کر میرے نبی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تیری پریشانیوں کا علاج اللہ کی تسبیح کے اندر ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کر، اللہ کی پاکی بیان کیا کر، اللہ کی تسبیح بیان کیا کر۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اللہ کے سامنے سجدے کیا کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تو اپنی عبادت کو جاری رکھ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں، پریشان نہ ہوا کر، رب کی تسبیح، اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھ اور سجدے کیا کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت جاری رکھ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔
یہ ہے رب کا آخری فیصلہ، یہ ہے رب کا آخری پیغام، اے مومنو تمہارے نام اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا کہ جب بھی لوگوں کی باتوں سے تمہارے دل تنگ ہو جائیں، یضیق صدر، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بندے کی کیا حالت ہے، مجھے پتا ہے میرے بندے کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے میرے بندے تو کس حال میں ہے، لیکن فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ، رب کی تسبیح تو پڑھتا رہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نمازوں میں سستی نہ کرنا، سجدوں میں کمی نہ لانا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دیکھ موت آنے تک اپنی عبادت کو جاری رکھنا، تیرا رب تجھے بہت اونچا مقام عطا کرے گا، مصیبتیں بھی دور کرے گا، ان لوگوں سے اللہ آپ نبڑ لے گا، تو اپنے رب سے تعلق قائم رکھ۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے آج مسلمانوں، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی دکھی، ہر کوئی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے دوسرے کی، لیکن ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نہ ہماری نماز کا اثر، نہ ہماری دعا کا اثر، نہ ہمارے ذکر کا اثر، نہ ہماری تسبیح کا اثر۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میری تسبیح اوپر جانے میں رکاوٹ کیا ہے، میری دعا کی قبولیت کے سامنے رکاوٹ کیا ہے، میرے ذکر کو رب کے سامنے، رب کے دربار میں قبولیت کیوں نہیں، میری نمازیں اوپر کیوں نہیں جاتی، رکاوٹ کیا ہے؟ ہاں یہ ہماری تسبیح، نمازیں، ذکر، اذکار، ان میں رکاوٹ، میرے بھائیوں حرام کا پیسہ، سودی کاروبار یہ رکاوٹ ہے، رب کی نافرمانی یہ رکاوٹ ہے، اور یہ بغاوتیں یہ رکاوٹ ہے۔ ہم رب کے فرمانبردار کتنے ہیں بھائی؟ ٹی وی پہ دیکھو سر پھٹول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ادیب مفکر، کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا پھر، کیا ہوگا پھر، کیا ہوگا، ہیں ہر کوئی شکایت کرتا ہوا پریشان نظر آتا ہے۔ یہ تمہاری بے حیائیاں، یہ تمہاری بے پردگیاں، یہ تمہارے ناچ، یہ تمہارے گانے، یہ تمہارے سودی کاروبار، یہ تمہارے غریبوں پہ ظلم، اور یہ تمہارے یتیموں پہ ظلم، یہ سب تمہاری تسبیحات کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کو چھوڑو، پہلے رب کی بغاوت کو چھوڑو، اور سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدوں میں کوئی شبہ ہو سکتا نہیں، اللہ کے وعدوں میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو شبہ کرنے والا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز، ہماری تسبیح رب کے ہاں پہنچتی نہیں، اللہ قبول نہیں فرماتی۔ وہ نافرمانیاں ہیں اللہ رسول کی۔ آخری بات سنو، بات ختم۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی آخری حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان رب کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، پڑھنا بڑا آسان ہے، اور ثقیلتان فی المیزان اور قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے
ان کا ورد کیا کرو۔ یہ رب کی تسبیح میں رب کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یہاں اشتہار پر اس کے فضائل سارے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تسبیحات پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ تمہاری پریشانیوں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ دنیا کے جتنی عیش و عشرت حاصل کر لیں، سکون نہیں مل سکتا جب تک آپ کا تعلق آپ کے خالق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔